बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कितनी उम्र में जिंदा अपने पास उठा लिया था? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 82 साल की उम्र में जिंदा अपने पास उठा लिया था। सवाल: हज, उम्रा या तवाफ के लिए हजर अस्वद को हाथ लगाना या बोसा देने का अमल क्या कहलाता है? जवाब: हज, उम्रा या तवाफ के लिए हजर अस्वद को हाथ लगाना या बोसा देने का अमल अस्तलाम कहलाता है। सवाल: उस फरिश्ते का नाम क्या है जिसके 4 मुंह हैं? जवाब: उस फरिश्ते का नाम बर्क है जिसके 4 मुंह हैं। सवाल: साबुन किस नबी की ऐजाद है? जवाब: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम साबुन के मौजिद थे। सवाल: बिस्मिल्लाह सबसे पहले किस नबी पर नाजिल हुई? जवाब: बिस्मिल्लाह सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। सवाल: गजनवी हुकूमत का दारुल खलाफा कौन सा था? जवाब: गजनवी हुकूमत का दारुल खलाफा गजनी था। सवाल: कौन सा ऐसा बदबख्त मोमिन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मोमिन ही नहीं? जवाब: जिसको इसकी अहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब हों। सवाल: अगर आदमी शरई तरीके से गुस्ल करे तो क्या इसे नमाज के लिए दोबारा वजू करने की ज़रूरत है? जवाब: अगर आदमी शरई तरीके से गुस्ल करे तो इसे नमाज के लिए दोबारा वजू करने की ज़रूरत नहीं है, इसका वजू भी साथ हो गया। सवाल: वो कौन से नबी थे जिनके सर के बालों में तमाम जिस्म की ताकत थी? जवाब: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के सर के बालों में तमाम जिस्म की ताकत थी। सवाल: बदतरीन झूठ क्या है? जवाब: बदगुमानी करना बदतरीन झूठ है। सवाल: कौन से सहाबी अशरा मुबशरा में नहीं? जवाब: हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अशरा मुबशरा में नहीं। सवाल: किसी बर्तन में अगर बिल्ली ने मुंह मार दिया तो क्या होगा? जवाब: बर्तन में अगर बिल्ली ने मुंह मार दिया तो मकरूह हो गया। सवाल: किस मस्जिद की देखभाल के लिए 300 नौकर रखे गए थे? जवाब:
مسجد قرطبہ کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے۔ سوال: مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ جواب: شدید مظالم کی وجہ سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سوال: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی کون سی سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی؟ جواب: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی سورت فتح نازل ہوئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چچی کا نام بتائیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ سوال: ڈاک کا نظام کس خلیفہ نے رائج کیا تھا؟ جواب: ڈاک کا نظام حضرت امیر معاویہ نے رائج کیا تھا۔ سوال: کیا چیز کھانے سے بیماری دور ہو جاتی ہے اور اس نام کی چیز سے انسان مر جاتا ہے؟ جواب: گولی کھانے سے بیماری دور اور لگنے سے موت واقع۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قاری کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے قواعد تجوید کے مطابق قرآن پڑھا ہو اسے قاری کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کس شخص نے بچڑا بنایا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری نے بچڑا بنایا تھا۔ سوال: غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دی؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت زید بن سکن رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے مگر اسے پینے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب: غصہ اسلام میں حرام ہے مگر اسے پینے سے ثواب ملتا ہے۔ سوال: اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: صدقہ دینا چاہیے۔
سوال: مکہ کو امن کا شہر بنا، یہ دعا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب: مکہ کو امن کا شہر بنا، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر کون سا نشان لگایا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر 5 کا نشان لگایا گیا۔ سوال: اللہ پاک نے مخلوق جن کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ پاک نے مخلوق جن کو آگ کی لپٹوں سے پیدا فرمایا۔ سوال: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ دجال کو کہا ہے۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جس کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر رات کو کہاں ہوتا ہے؟ جواب: بیوہ عورت کو پتہ ہوتا ہے۔ سوال: کون سے پھل کو غریبوں کا پھل کہا جاتا ہے؟ جواب: بیر کو غریبوں کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ سوال: کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کپڑے بدلنے کا وضو کے ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: جمعے کے دن۔ سوال: کس ننھے سپاہی نے آنسو بہا کر غزوہ بدر میں شرکت کی اجازت حاصل کر لی تھی؟ جواب: حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: اللہ پاک نے سب سے زیادہ پیشے کس نبی کو سکھائے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب: ہیکل سلیمانی کے نام سے۔ سوال: کن دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: ایک اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، دو تفرقہ نہ ڈالو۔ سوال: ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جواب: ارکان اسلام 5 ہیں۔ سوال: کاش میں آج سے 20 برس پہلے مر گئی ہوتی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ الفاظ کس جنگ کے بارے میں کہے؟ جواب: جنگ جمل کے بارے میں۔
سوال: وہ کیا چیز ہے جو نئی ہوتی تو لمبی ہوتی ہے اور جیسے جیسے پرانی ہوتی ہے تو چھوٹی ہوتی جاتی ہے؟ جواب: موم بتی۔ سوال: کون سی چیز دینے سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے؟ جواب: تحفہ دینے سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے۔ سوال: جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تم برہنہ کیوں رہتے ہو تو چونٹی نے کیا جواب دیا؟ جواب: چونٹی نے جواب دیا کہ ہم دنیا میں ایسے آئے ہیں اور ایسے ہی جائیں گے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری کمر میں کٹے ہوئے نشان کیا ہیں تو کیا جواب ملا؟ جواب: چونٹی نے کہا کہ عبودیت کے لیے خدمت کا پٹکا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال: موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ جواب: حضرت حکیم لقمان جن کو اللہ پاک نے حکمت توانائی عطا فرمائی تھی ان سے پوچھا گیا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جسے موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے تو حکیم لقمان نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اور وہ حصہ انسان کے وجود کا مرکز بھی ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، پھر ان دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف انسان کے دل کو ہوتی ہے۔ سوال: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی تھی؟ جواب: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے جو کی فصل کاشت کی تھی۔ سوال: گھٹیا انسان کی کیا نشانی ہے؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ سوال: ام ایمن کون تھیں؟ جواب: ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو طالب ہیں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ان کو جڑ کٹا کا طعنہ دینے والا کون تھا؟
جواب: آس بن وائل اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جڑ کٹا کہا جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟ جواب: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں پر بہت کم گوشت تھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سوال: عورتوں کے جسم کے کون سے بال ہیں جو سب سے جلدی بڑے ہوتے ہیں؟ جواب: عورتوں کے جسم کے منہ کے بال ہیں جو سب سے جلدی بڑے ہوتے ہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد کس بیوی سے ہوئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت ہاجر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ممتاز تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورت آواز دی تھی، لہن داؤدی کے عنوان سے شہرت ملی۔ سوال: قرآن کی کون سی سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب: سورت فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ سوال: کس مسجد میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں؟ جواب: مسجد الخیف میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا؟ جواب: مکی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا۔ سوال: سب سے پہلے قلم کس نے لکھا؟ جواب: سب سے پہلے قلم سے حضرت اویس علیہ السلام نے لکھا۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے؟ یہ روایت ہے۔ جواب: سسرال ہے وہ جگہ جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے۔ یہ روایت ہے۔ سوال: کون سے نبی ہیں جن کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے لیکن دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں۔ کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور انسان کون سا ہے؟ جواب: اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان اللہ پر توکل کرنے والا ہے۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 10 بار آیا ہے۔ سوال: چونٹیوں کا تذکرہ کس پیغمبر کے حالات میں کیا گیا تھا؟ جواب: چونٹیوں کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات میں کیا گیا تھا۔ سوال: رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ سوال: خواب میں کیا دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: خود کو قرآن پڑھتے دیکھنا۔ سوال: اس ہندو پبلشر کا نام بتائیے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ جواب: اس ہندو پبلشر کا نام منشی نول کشور لکھنوی ہے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ سوال: بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب: بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور ایمان والوں پر حرام ہے۔ سوال: طائف کے سفر میں کون اور کتنے شخص ایمان لائے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر میں صرف ایک شخص ایمان لایا، اور وہ ایمان لانے والا خوش نصیب باغ کا ملازم عداس تھا۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کس خاندان سے تعلق تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بنو عدی خاندان سے تعلق تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام قباء میں کون سا اہم کام کیا؟ جواب: مسلمانوں کی عبادت کے لیے مسجد قباء بنوائی۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: مشرکین اور نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی، اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔
سوال، آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا کون سا ملک ہے؟ جواب، آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا ملک ہے۔ سوال، خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ کون تھا؟ جواب، خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ ابو العباس محمد بن عبداللہ الصفا تھا۔ سوال، کیا شیطان دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا دو، ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر ہی رکھ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ نہ شیطان دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں، اور نہ بندھی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔